والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، پیارے نوجوانوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 90 سورہ النحل آیت نمبر 90 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے۔ یہ آیت ہر جمعے برسوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورے اسلامی سوسائٹی کا ایک ڈھانچہ اس ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سمجھ دیا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ تمہیں 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے اور 3 چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اب 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے کس سے منع کیا ہے، یہ ایک بیلنس ہے اس آیت کے اندر۔ ایک صحابی رسول حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایک آیت کو سنتے ایمان لائے تھے۔ تاریخ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت رکھنے والے 2 بڑے بڑے شاعروں کو مباحثے کے لیے، مکالمے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا ایک مکالمہ ہوتا ہے، سوالات پوچھے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اور آخر میں وہ 2 ریپریزنٹیٹیوز جو بھیجے گئے تھے حضور سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نمونے کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر ہمیں ایک آیت سنائیں، اس آیت کو ہم یاد کر کے ہمارے قبیلے کے سردار جو عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہم کو یہاں پر بھیجا ہے ان کو ہم جا کر سنائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان آیت سناتے ہیں، 3 بار حضور سناتے ہیں، 3 بار پڑھتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، اور جا کر عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت سناتے ہیں۔ تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی بڑے شاعر بھی تھے، عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کو جانتے تھے، وہ پکار اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہرگز شاعرانہ کلام نہیں ہو سکتا، یہ پوئٹری نہیں ہو سکتی۔ ہم نے بھی بہت سی پوئٹری کی ہے، بہت سارے محفلوں میں شاعر ان کی محفلوں میں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعری ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ خود قرآن نے چیلنج کیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم شک کر رہے ہو اس قرآن پاک میں جو ہم نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو بلا لاؤ تمہارے سارے معبودوں کو اور سارے گواہوں کو اور بنا ڈالو قرآن پاک جیسی ایک سورت اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، یقیناً ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے۔
یہ قرآن کا سٹینڈنگ چیلنج ہے کہ کوئی ایک سورت دور کی بات ایک آیت بھی بنا کر پیش نہیں کر سکتے قرآن پاک جیسا. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ لیتے ہی کہ یہ آیت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ آیت کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بیلنس جو ہے 3 کام کرنے کے 3 کام نہیں کرنے کے، اس میں پوری اسلامی سوسائٹی سمجھ دی گئی ہے. پوری اسلامی سوسائٹی کو اگر بلڈ اپ کرنا ہے تو یہ 3 چیزیں کرنا ہے، 3 چیزیں نہیں کرنا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، 3 چیزیں کرنے کی کون سے پہلے؟ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل قائم کرنا، معاشرے کے اندر عدل قائم کرنا، پہلی چیز نمبر 1. نمبر 2 احسان، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، صرف پہلے ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور تیسری چیز وایتاء ذی القربى، تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وایتاء ذی القربى. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے نمبر 1 فحش و بے حیائی، نمبر 2 منکرات سے، نمبر 3 والبغی ظلم و زیادتی سے. یہ 3 چیزوں سے منع کرتا ہے. والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں ریپیٹڈلی نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم اسے سبق لو. ہم ریپیٹڈلی سن رہے ہیں خطبہ جمعہ کے اندر یہ آیت کو. یہ آیت سننے کے بعد ہمیں ریڈی ہوتی ہے، فرض نماز پڑھنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے، یہ آیت سنتے ہیں. مگر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے سمندر کو اٹھا کے ایک گلاس میں کوزے میں بھر دیا گیا ہو، ایسا لگتا ہے. پہلی چیز عدل قائم کرنا. عدل کے معنی عام طور پر ہم بہت ہی عام طور پر کیا سمجھتے ہیں، 2 لوگ جو ہے نا لڑ جھگڑ کر آ گئے اور ان کے درمیان جو ہے نا حد کا فیصلہ سنا دیا، یہ بھی ایک ٹائپ کا عدل ہے. اور عدل کے مفہوم کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وراثت ہے، پراپرٹی ڈسٹریبیوشن صحیح طور پر اسلامی طریقے سے اگر ہو گیا ہے تو انہوں نے وہاں پر عدل قائم کیا. عدل کے معنی اتنے چھوٹے نہیں ہیں. عدل کے معنی انصاف سے جو ہے نا، انصاف کا ورڈ جو اردو کا ہے اس سے ہم پورا فلفل نہیں ہو سکتا. اور انگلش کا ورڈ جو ہے جسٹس بولتے ہیں، جسٹس سے بھی ہم اس ورڈ کو، عدل کے ورڈ کو جو ہے نا اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سورہ الرحمن کے اندر فرماتا ہے پورے نظام کائنات کے اندر ہم نے عدل قائم کیا ہے، میزان قائم کیا ہے. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نظر تم دوڑاؤ جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے، دوڑا کر دیکھو. کہیں یہ پورے گیلیکسیز کے اندر، پورے نظام کائنات کے اندر کہیں ڈسٹربنس تمہیں نظر آ رہا ہے کیا؟ کہیں کوئی شگاف، کیا کوئی خلل چیز اس نظام کائنات کے اندر تمہیں دکھائی دے رہی ہے؟ کیسے عدل کے ساتھ ہم نے اس نظام کو قائم کیا ہے؟ اس عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تم جو ہے ڈنڈی نہ مارو. اگر تم ڈنڈی مارتے ہو، تول کے اندر تم ڈنڈی مارتے ہو تو تم نے عدل قائم نہیں کیا. عدل جو ہے پورے زندگی کے ہمارے ہر ایک گوشے سے بھی بحث کرتا ہے. عدل کا لفظ جو ہے نا ہمارے روحانی اور مذہبی حقوق سے بحث کرتا ہے. عدل جو ہے ہمارے معاشرتی حقوق، سوشل رائٹس کیا ہیں، اس سے بھی بحث کرتا ہے. عدل جو ہے نا ہمارے معاشی حقوق ہیں، اکنامک رائٹس جو ہیں، اس سے بھی بحث کرتا ہے. عدل جو ہے ہمارے ایجوکیشنل رائٹس کیا ہیں، ہمارے علمی حقوق کیا ہیں، اس سے بھی عدل بحث کرتا ہے. عدل جو ہے نا ہمارے لیگل رائٹس کیا ہیں، ہمارے قانونی حقوق کیا ہیں، اس سے بھی عدل بحث کرتا ہے. عدل جو ہے نا ہمارے پولیٹیکل رائٹس کیا ہیں، ہمارے سیاسی حقوق کیا ہیں، اس سے بھی عدل بحث کرتا ہے. عدل کے معنی اتنے وسیع معنی ہیں. ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں عدل کو ہم قائم کرنا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عدل کا ایک لمحہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہاری عبادتوں کے اندر ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، مگر جو عدل قائم کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ خلیفہ ہونے کے باوجود جو اپنے بیٹے کے خلاف جو ہے فیصلہ سنا دیا تھا، وہ عدل کا ایک لمحہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. وہ عدل کا ایک لمحہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تا قیامت تک بھی لوگ یاد کریں گے کہ کیسا انہوں نے عدل قائم کیا تھا. مگر ریاکاری کی عبادتیں کتنی بھی ہوں، وہ اگر ریاکاری آ گئی عبادتوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ پورے تمہارے اعمال کو واش آؤٹ کر دے گا. قرآن کہہ رہا ہے تمہارے اعمال واش آؤٹ ہو جائیں گے. تو حضور نے فرمایا عدل کا ایک لمحہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. سورہ نساء آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 135 میں، صرف ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تشریح کرنے کا موقع نہیں ہے. اے جماعت مومنین، سورہ نساء آیت نمبر 135، اے جماعت مومنین تم نظام عدل کو قائم کرو اور اللہ کی خاطر اس کے نگراں رہو، حتیٰ کہ کوئی فیصلہ تمہاری ذات کے خلاف بھی کیوں نہ جائے، یا تمہارے دیگر رشتہ داروں کے خلاف بھی کیوں نہ جائے، یا تمہارے والدین کے خلاف بھی کیوں نہ جائے، امیر ہو کے غریب. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری تم پر عائد کی ہے اس کا تقاضا اولین ہے. دیکھنا ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل کے رجحانات یا میلانات عدل کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، یا تم دو رخی بات کر جاؤ، یا پہلو نہیں کر کے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرو. یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے. یہ پوری بڑی آیت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 135 کا سیدھا سادہ ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پورے عدل کا ایک نقشہ سورہ نساء آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری ذات کے خلاف کوئی فیصلہ گیا تھا تمہیں عدل قائم کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کیس آتا ہے، اور ایک عورت جس کا نام فاطمہ چوری کے الزام میں پکڑی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے. وہ بہت بڑے معزز قبیلے کی عورت تھی. حضور کا چہرے مبارک سرخ ہو جاتا ہے، انفلوئنس پر آئے ہیں اسے چھوڑنے کے واسطے. پورے دلائل کے ساتھ چوری میں پکڑی گئی ہے عورت. حضور فرماتے ہیں تاریخی جملہ ہے، ہم مسلمانوں کے اندر جو ہے ہمارا سیلف انٹراسپیکشن ہونا چاہیے، ہمارا ایک محاسبہ ہونا چاہیے. حضور فرماتے ہیں پچھلی قومیں اسی لیے برباد ہو گئی کہ جب ان کا ایک امیر لوگ چوری کے الزام میں اگر پکڑے جاتے تو ان کو رہا کر دیتے تھے، ان کو چھوڑ دیتے تھے. وہی غریب اگر چوری میں اگر پکڑا جاتا تو اس کو سزائے موت دی جاتی تھی. پچھلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی کہ انہوں نے عدل قائم نہیں کیا. حضور کے جملے ہی حضور فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کے الزام میں اگر پکڑی جاتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے. یہ ہے عدل. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کے الزام میں پکڑی جاتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے. اسی لیے جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ اگر 2 عمر اگر دنیا کے اندر پیدا ہوتے تو پورے اسلام جو ہے نا پوری دنیا میں پھیل جاتا. ہزاروں کلومیٹر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں اسلام پھیلا تھا اس نے اچھا اسٹڈی کیا تھا. کون؟ جواہر لال نہرو. اسی لیے گاندھی جی کا سلوگن میں بار بار یاد کرتا ہوں جو ینگ انڈیا کے اندر، ینگ انڈیا کتاب کے اندر وہ ایک بہت سارے جو ہریجن جو ہے شائع ہوتا تھا اس وقت میگزین کے اندر بھی، اس وقت بھی گاندھی جی کے سلوگنس یاد آئے تھے. If the administration of Hazrat Umar peace be upon him, if it introduces to India, then we can eradicate the poverty from India and nobody will die of hunger, especially if you introduce the system of zakat. گاندھی جی لکھتا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نظام خلافت اگر ہندوستان میں اگر نافذ کیا جائے تو ہم پوری غریبی کو مٹا سکتے ہیں اور ایک آدمی بھی بھوک سے نہیں مرے گا اگر
زکات کے سسٹم کو اگر ہم نافذ کریں انڈیا کے اندر، غیر مسلمین کے 50 سلوگنز میں سنا سکتا ہوں جو عدل کے تعلق سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کے تعلق سے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں بیٹھ کر گاندھی جی کے ایسے بھی سنا رہی ناگر بول کے. میں سوامی وویکانندا کا بھی سناؤں گا. سوامی وویکانندا کی کتاب ہے لیٹر کرسپانڈنس، پیج نمبر 379، جا کر دیکھ لیں. If ever any religion has reached to its peak in terms of equality and justice in an appreciable manner, it is Islam and Islam alone. اس نے لکھا ہے سوامی وویکانندا، کتاب کا نام ہے لیٹر کرسپانڈنس، پیج نمبر 379 پہ لکھا ہے اگر دنیا کے اندر کوئی عدل و انصاف کے پورے تقاضے، اگر کوئی مذہب اگر پورے کر سکتا ہے تو وہ اسلام اور اسلام اور اسلام ہی پورے کر سکتا ہے. آخری جو جملہ دیکھیے ان کا، سوامی وویکانند کا، اٹ از اسلام اینڈ اسلام الون. وہ صرف اسلام اور اسلام ہی پورے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہے. ایسے 50 سلوگنز الحمدللہ کلیکٹ کیا ہوں جو صرف غیر مسلمین عدل کے تعلق سے. تو یہ عدل قائم کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی گروہ کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل و انصاف سے پھر جاؤ، ہمیشہ عدل قائم کرو، یہی تقوی سے قریب تر ہے. کسی گروہ کی دشمنی، یہ یہودی کا کیس اور مسلمان کا کیس حضور کی بارگاہ میں آتا. یہودی کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سنا رہے، انہوں دوسری کیا اصلاحات ہو رہی، دوسری کیا اصلاحات میں پڑھنا، اگر حق کو ہے تو یہی چیز قرآن فرما رہا ہے. قرآن پاک ہمیں کسی سٹینڈرڈ پر لے جانا چاہتا ہے عدل قائم کر کے معاشرے کے اندر. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے پھر جاؤ. دشمنی الگ چیز، دشمن کے ساتھ بھی عدل و انصاف قائم کرو، یہ قرآنی تعلیمات. اور آج جو ہے نا دشمن کیا، میرا سگا بھائی جو ہے نا کیا کرے تو بھی چلتا، ہمارے بھائی کے خلاف بھی نہیں بولتے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے جماعت مومنین تم نظام عدل کو قائم کرو اور اللہ کی خاطر اس کے نگراں رہو، حتیٰ کہ کوئی فیصلہ اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ جائے یا تمہارے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، امیر ہو یا غریب. یہ اس لیے کہ اللہ نے جو ذمہ داری تم پر عائد کی ہے اس کا تقاضا اولین ہو. دیکھنا ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل کے رجحانات یا میلانات عدل کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں. میرا دل کیا بول رہا وہ سننے والا میں، میرا دماغ میں کیا آیا وہ سننے والا. یہ چیز جو ہے نا ضد پن جو ہے نا، ضدی جو انسان ہوتے ہیں وہ آج دیکھیے ہندوستان کی حکومت میں دیکھیے انہوں کیا کر رہے ہیں وہ صحیح ہو، عدل و معلوم نہیں ان کو، انہوں کیا کر رہے ہیں وہ صحیح. تو یہ میلانات جو ہے نا عدل کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کو. اور دوسرا درجہ یا تم دو رخی بات کر جاؤ، بڑے ڈبل اسٹینڈرڈ گیم کھیلنے والے رکھیں، ادھر گئے ان کو ایڈجسٹمنٹ پہ جیسی بات کرتی ہیں. قرآن کے الفاظ، قرآن کا ایکسپلینیشن ہو رہا ہے، دو رخی بات کرنے والے. کتنے لوگ ڈبل اسٹینڈرڈ گیم کھیلنے والے آپ کو اس زمانے کے اندر ملیں گے. قرآن ایک کانسیپٹ آف ہیومن صحیح کی کتاب ہے میرے پاس، انگلش کتاب ہے. وہ صحیح انسان کی باڈی لینگویج سے، کمیونیکیشن اسکل سے اس کے دل میں کیا ہے کچھ حد تک پہچان سکتی ہے. یہ تعلیمات بھی ہیں قرآن پاک کے اندر. اولیاء اکرام جو ہے نا تمہارے دل میں کیا ہے کیوں بولتے تھے انہوں، وہ معیار کو تھے، ان کا اسٹینڈرڈ قرآن کا وہ تھا، اس واسطے تمہارے دلوں کی کیفیت کو بھی بولتے تھے. تو میں بتانا یہ جا رہا ہوں کہ عدل جو ہے معاشرے کے اندر ایک ایسی چیز جو ہے جسے غیر مسلمین جو ہے نا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل جو ہے نا وہ بھی مانتے ہیں. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے ہی پھر جاؤ، ہمیشہ عدل قائم کرو، یہی تقوی کی علامت ہے. تقوی کی نشانی یہی ہے. تقوی بولتی نا صرف نمازوں میں روزوں میں تقوی نہیں ہے، عدل قائم کرنا ہے، معاشرے کے اندر جسٹس قائم کرنا ہے. جیسا کہ نظام عدل اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اندر قائم کیا ہے اسی طرح یہاں پر بھی قائم کرنا ہے. سورہ روم آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسانوں نے
اپنے ہاتھوں سے زمین میں اور سمندروں میں فساد برپا کر دیا ہے. اپنی ہاتھوں کی کمائی. پورے انوائرمنٹ کے اندر ہم نے جو ہے نا وہاں پر بھی عدل قائم نہیں کیا ہے. انوائرمنٹ جو ہے نا ان پٹاخوں سے جو ہے نا پورا انوائرمنٹ جو ہے میٹرولوجیکل سروے والے وینڈو میں بتاتے ہیں کہ ان پٹاخوں کی وجہ سے انوائرمنٹ کی کیا حالت ہوئی. عدل قائم نہیں کیا ہے اس انوائرمنٹ کے اندر. تو بہرحال انوائر جو ہے یہ عدل جو ہے یہ ایک بہت وسیع لفظ ہے. یہ عدل کو ہم انصاف اور جسٹس سے دوسرے ورڈنگ سے ہم کمپنسیٹ نہیں کر سکتے. اتنا وسیع مفہوم ہے عدل کا. تو میں وقتی قلت کی وجہ سے احسان پر آ جاؤں گا. دوسرا حکم کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ عدل کے بعد؟ احسان کرنے کا. احسان کی چھوٹی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. اگر باپ کی پراپرٹی میں 4 بھائیوں کا عدل کے ساتھ ہی پراپرٹی ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے, ایکول ملتا ہے. مثال کے طور پر 4 بھائی کیا کرتے ہیں, 4 بھائی مل بیٹھ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عدل کا تقاضا ہے تاکہ سب کو ایکول ڈسٹریبیوشن کو آئے. ہمارا ایک بھائی غریب ہے, جو بھی ہم کو باپ سے ملا ہے ہم تینوں بھائی مل کر جو ہے نا اس غریب بھائی کو ہم دے دیں گے. اور یہ ہوا بھی ہے. اس کو کہتے ہیں احسان. آج لڑ کٹ مر رہے ہیں بھائی پراپرٹیز کے بعد. احسان کہاں ہے؟ قرآن نے احسان کو یہ کہا, سورہ حشر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ احسان کی انتہا کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ یہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, خود ان کو تنگدستی ہے, دوسروں کو احسان کرتے ہیں. احسان کی اعلیٰ مثال جو انصار اور مہاجرین کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلقات جو قائم کیے, رہتی دنیا تک پورا آدھا بانٹ کر دے دیے انصار مہاجرین کو. اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول مہمان ہو کر جاتے ہیں, چراغ بجا کر مہمان کو کھلا دیتے ہیں, خود بیوی بچے بھوکے رہ جاتے ہیں. ایسے صحابہ کے تعلق سے قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا وہ نبھائے ہیں, اور خود اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, خود بھوکے رہ جاتے ہیں, دوسروں کو کھلا کر خوش ہوتے ہیں. انسان بھوک جو ہے, بھوک کے وقت جو ہے نا غذا کی اہمیت کیا رہتی ہے, بھوک لگے سب کو پوچھتا ہے. تو میاں بیوی مہمان رسول کو کھلا کر خود بھوکے رہ جاتے ہیں, یہ ہے احسان. یہ عدل سے بھی بڑی چیز ہے احسان. ہر چیز پہ عدل ناپ کے اگر انسان اگر کرنے گیا تو نہیں ہوتا. عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احسان کو جوڑا ہے. تو احسان کے اندر انسان دوسروں کا خیال کرنا, کرو گے مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا تم کو عرش بری پر. تمہیں دنیا والوں کے اوپر مہربان ہونا چاہیے. اسی چیز کو احسان کہا جاتا ہے. اس کی اعلیٰ مثال اگر میں ایک ایگزامپل سے احسان کی مثال سمجھاؤں تو جنگ یرموک میں 3 صحابہ ایک گھونٹ پانی پیے بغیر شہید ہو جاتے ہیں. اپنے بھائی پانی کے بوتل لے جا کر اپنے بھائی کو ڈالنے والے تھے کہ بازو سے ایک آواز آتی ہے کہ پانی پانی پانی. اس شخص سے ہمیں پوچھنا چاہیے جو آخری سانس لے رہا ہو, پانی کی کیا قیمت ہے, پانی کی کیا ویلیو ہے. اس شخص سے پوچھنا چاہیے جو مر رہا ہے, جو آخری سانس لے رہا ہے. صحابی رسول اشارے سے بتاتے ہیں کہ میرے سے زیادہ جو ہے نا حقدار ہوئے, ان کو پانی ڈالو. دوسرے صحابی رسول کے پاس جا کر پانی ڈالنے ہی والے تھے کہ تیسرے صحابی اور کراہٹ کی آواز آ رہی تھی, تو وہ اشارے سے کہتے ہیں کہ ان کو پانی ڈالیے. تیسرے صحابی رسول کے پاس جا کر پانی ڈالنے ہی والے تھے کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں. پھر دوڑ کر دوسرے صحابی کے پاس آتے ہیں اور پانی ڈالنے ہی والے تھے کہ وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. اور پھر اپنے بھائی کے پاس دوڑ کر آتے ہیں اور وہاں پر پانی ڈالنے ہی والے تھے کہ وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک گھونٹ ایک خطرہ پانی پیے بغیر جو ہے ایک دوسرے کی جان بچانے کے واسطے اپنی جان دے دینا, یہ احسان کی اعلیٰ ترین مثال ہے. وہ احسان کے ڈیفینیشن کو
صحابہ کی تاریخ سے میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ احسان کو جو ہے ہمیں بہت لائٹر وے میں لے لیے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ اور احسان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ دہر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم یتیموں کو کھلاتے ہو، مسکینوں کو کھلاتے ہو، قیدیوں کو کھلاتے ہو، تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم ان کے شکریہ کے بھی خواہاں نہ ہو۔ اگر تم یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ اگر تم حسن سلوک سے احسان کر رہے ہو تو لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ عام طور پر انسان کے اندر جو دل کے میل جو رہتا ہے، زنگ جو پکڑ رہتا انسان کو، وہ زنگ کیا ہے؟ کچھ احسان کرنے کے بعد ایکسپیکٹ کرتی اتنا میں احسان کرے، دیکھ بھائی نے تھینکس بھی نہیں بولے آئے، ہے نا انسان کا جذبات۔ یہ شیطان کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، خیال ہے شیطان کا۔ عام طور پر میں اسے احسان نہیں کرتا تو یہ پوزیشن میں انہیں آتا تھا۔ عام الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم اگر احسان کر رہے ہو تو کسی کے احسان کے اللہ کے واسطے آپ جب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے جب آپ کر رہے ہیں تو ڈونٹ ایکسپیکٹ تھینکس فرام دیم۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ان کے شکریہ کے بھی تم خواہش مند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میعاد کے اسٹینڈرڈ کو قرآن ہمیں لے جانا چاہتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، بار بار مولانا اشارتاً مجھے فرما رہے ہیں کہ وقت ختم ہو رہا ہے، کہ یہ آیت جو ہے نا کم از کم 1.5 گھنٹہ ہونا یہ ایک آیت کے لیے۔ تو تیسری چیز جو ہے نا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، جب ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ ہی اچھا سلوک نہیں کرتے، ماں باپ کے ساتھ ہی جو ہے نا ہمیں حسن سلوک نہیں کرتے، تو دوسروں کے اوپر ہم احسان کیسے کریں گے؟ جب دوسروں کے اوپر احسان نہیں کرے تو عدل کا معاشرہ، عدل کی سوسائٹی کو آپ کیسے بلڈ اپ کر سکتے ہیں؟ تو وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں میں پہلا جو ہے نا صلہ رحمی کا حق جو ہے ماں کا مرتبہ، ماں کا مرتبہ، باپ کا مرتبہ، چاچا کا مرتبہ، ان کے ساتھ جو ہے نا حسن سلوک کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو رشتہ داروں سے اپنے رشتہ داری کاٹتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ والارحام، خونی رشتوں کو، بلڈ ریلیشن شپ کو مت کاٹو۔ خطبہ نکاح میں اگریمنٹ کر رہا ہوں کہ میں بلڈ ریلیشن شپ کو نہیں کاٹوں گا، میرے خونی رشتوں کو میں نہیں کاٹوں گا۔ ہم اگریمنٹ کر رہے ہیں۔ خطبہ نکاح کی پہلی آیت میں یہ اقرار کیا جا رہا ہے۔ کتنے نوجوانوں کو، کتنے ہمارے دلہا کو یہ معلوم کہ میں یہ اگریمنٹ کیا تھا نکاح میں کہ میں بلڈ ریلیشن شپ کو نہیں کاٹتا۔ والارحام، بلڈ ریلیشن شپ کو نہ۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، تو یہ 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ نمبر 1 عدل قائم کرنا، نمبر 2 احسان، نمبر 3 وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے فحش و بے حیائی، نمبر 1، نمبر 2 منکرات، نمبر 3 بغض، ظلم و زیادتی۔ اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ فحش و بے حیائی کیا ہے؟ آج جو ہے نا فحش و بے حیائی عام ہو چکی ہے، فحش و بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتے ہیں، جہاں پر فحش و بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو وہاں زیادہ بیماریاں کا شکار ہو جاتے ہیں، بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں انسان۔ دیکھیے یہ بیماریاں جو آ رہے ہیں یہ ہمیں، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہیں بیماریاں۔ حضور فرماتے ہیں کہ بیماریاں جو ہے نا عام ہو جائیں گی جب فحش و بے حیائی، جو حکومت لیونگ ٹوگیدر اور ہومو سیکسوالٹی کو، حکومت نے سپریم کورٹ سے یہ آرڈر ہے کہ ہومو سیکسوالٹی اور لیونگ ٹوگیدر جو ہے نا جائز ہے۔ ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہے سپریم کورٹ کا آرڈر؟ تو جب سپریم کورٹ ہی ایسی ہے تو یہ چیزیں اگر فحش و بے حیائی کی انتہا ہو گئی، جب ہومو سیکسوالٹی کو قرآن نے روکا تھا۔ آج جو ہے نا ایڈز بیماری جو ہے، وہ ریسرچ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ بیماری جو آئی ہے وہ ہومو سیکسوالٹی کی وجہ سے آئی ہے۔ جسے لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر۔ فحش و بے حیائی، منکرات سے تم بچو، بغض، ظلم و زیادتی۔ دیکھیے یہ 6 پوائنٹ کے اندر نمبر 1 عدل ہے، یہ عدل کا اپوزٹ جو ہے نا بغض ہے۔ عدل کا اپوزٹ کیا ہے؟ بغض، ظلم و زیادتی۔ ظلم و زیادتی معاشرے کے اندر جب عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذابات نازل ہوتے ہیں۔ قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ اگر پڑھیں گے قرآن پاک کے اندر تو زیادہ جہاں پر ظلم ہوتا ہے وہاں پر معاشرے کے اندر جو ہے
برائیاں عام ہوتی ہیں، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں، ظلم و زیادتی جو ہے جب زیادہ ہو جاتی ہے تو کیا کیا عذابات آتے ہیں قوموں کے اندر، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اور احادیث کے اندر موجود ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ وقت کے معنی ظلم و زیادتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظالم بھائی کی مدد کرو اور مظلوم بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظالم مظلوم بھائی کی مدد تو سمجھ میں آئی، ظالم بھائی کی مدد کیسے کی جائے؟ تو حضور فرماتے ہیں مظلوم کی مدد کرو، اس کا حق دلوا کر، ظالم کی مدد کرو، اس سے ظلم چھڑوا کر۔ ظلم سہنے کا نہیں، ظلم جب ہو رہا ہے تو اس کو بچانے کے لیے اگر اپنی جان اگر دے دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کو شہیدی مرتبہ ملے گا۔ تو یہ تین چیزیں کرنے کی ہی، تین چیزیں نہیں کرنے کی۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے نمبر 1 عدل و انصاف قائم کرنے کا اس معاشرے کے اندر، دوسرا احسان کا، اور تیسرا رشتہ داروں کے ساتھ بلڈ ریلیشن شپ کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے نمبر 1 فحش و بیائی، نمبر 2 منکرات، نمبر 3 بغی یعنی ظلم و زیادتی۔ یعظکم لعلکم تذکرون، ریپیٹڈلی خطبہ جمعہ میں یہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے۔ یہ پورا اسلامی معاشرہ اس ایک آیت کے اندر بلڈ اپ ہو سکتا ہے اگر مسلمان اس ایک آیت جو خطبہ جمعہ میں جو ساری خطبے میں پڑھی جاتی ہے اگر عملاً آ جائے تو پوری اسلامی سوسائٹی کا ایک اسٹرکچر جو ہے نا اس ایک آیت میں موجود ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، بار بار تمہیں نصیحت کرتا ہے، اسے سبق حاصل کرو، اس ایک آیت سے سبق حاصل کرو۔ ایک آیت کو سن کر صحابہ ایمان لاتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہر جمعہ میں تم سنتے ہو، مگر کیا یہ آیت کے اندر کیا ہے کہ کچھ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہمیں کیا واسطے یہ کرتی؟ اور وہ بھی جو ہے نا ہمارے علماء کرام بھی آیت کو سمجھاتے ہیں، ایسے آیتیں لے کر سمجھانا خطبہ جمعہ کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔